حاضرین مجلس، صحابہ سیریز میں ہم آپ کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مختلف حالات کے بارے میں سن رہے تھے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، دوسرے خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے خواب کا تذکرہ کرتے ہیں، اور اس خواب میں آپ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جو ہے کنواں ہے، اور اس کنویں کے اندر سے میں جو ہے پانی باہر نکال رہا ہوں۔ کیسا؟ بڑے ڈول کی شکل میں، بڑے ڈول کی شکل میں اس کنویں سے پانی میں باہر نکال رہا ہوں، اور جتنا نکالنا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پانی باہر نکالا۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا کہ اس کنویں سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پانی نکال رہے تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ڈول دو ڈول نکالے، بس اتنا ہی تھا، اور ذرا ڈول چھوٹا نظر آ رہا تھا، اور آپ کو مشقت کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، تھوڑا مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد عمر فاروق آئے، آ کر انہوں نے ڈول کھینچا تو وہ ڈول کافی بڑا بھی تھا۔ جب وہ کھینچ رہے تھے تو پہلوان کی طرح کھینچ رہے تھے، اور بڑی آسانی کے ساتھ پانی ڈول کے ساتھ باہر آ رہا تھا۔ آپ نے بہت کھینچا، یہاں تک کہ پورے لوگ پانی سے سیراب ہو گئے، اور پورے اونٹ سیراب ہو گئے۔ اس کے بعد لوگ اپنے گھروں کو پانی بھی ساتھ لے گئے۔ اتنی بات اللہ کے رسول خواب کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ تو اس خواب کے اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا تذکرہ بھی ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ہے، کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی شدت کے ساتھ کھینچی، طاقت کے ساتھ کھینچا، اور طاقت سمجھ میں آ رہی تھی، پانی زیادہ بھی نکلا، پھر لوگ بھی زیادہ سیراب ہوئے، اونٹ بھی زیادہ سیراب ہوئے، اور پھر گھروں کو بھی لے کر گئے۔ تو یوں سمجھا آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدت خلافت کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے دین کی اتنی خدمت لے گا، اور اتنی لمبی جو ہے آپ خدمت کریں گے۔ پہلے آپ نے ابوبکر صدیق کے بارے میں کہا ایک ڈول دو ڈول اتنا ہی کہا، مطلب آپ کی خلافت 2 سال تک ہی تھی، اللہ نے اتنا ہی ان کو موقع دیا، لیکن آپ کو اللہ نے 12 سال موقع دیا تھا۔ تو کافی لمبا جو ہے پیریڈ آپ نے خلافت کا جو ہے طے کیا، اور آپ کی خلافت میں یعنی اسلامی حکومت کا رقبہ بہت بڑا ہو گیا تھا۔ خیر، وہ بات کی باتیں ہیں انشاءاللہ، لیکن اس طرح کی خواب کی بات اللہ کے رسول نے بیان فرمائی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ میں زمانے جاہلیت میں بے حد شراب پیا کرتا تھا، شراب میں مست رہا کرتا تھا۔ جب میں شراب پیتا تھا تو مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا، اور ہم لوگ مکے میں یعنی شراب پینے والوں کا ایک الگ ہی چبوترا تھا، اور وہ چبوترے پر بیٹھ کر سب لوگ وہاں پر شراب پیتے تھے۔ جیسی شام ہونے قریب آ رہی ہے، سب چبوترے کے پاس آ جاتے تھے، اور وہاں بیٹھ کر ہم لوگ شراب پیتے تھے۔ لیکن میرے والد بڑے سخت تھے۔ اب عمر فاروق کہتے ہیں میرے والد بہت سخت تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر پنشمنٹ، چھوٹی چیزوں پر سزا 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 سزا۔ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور اونٹ چرانے میں ذرا سے بھی غلطی ہوتی تو سزا کا سامنا،
ذرا سا تاخیر ہوتی سزا کا سامنا، ذرا مطلب گڑبڑ ہو جاتی سزا کا سامنا. ہر موقع پر میرے والد مجھے پنشمنٹ دیتے تھے، سزا دیتے تھے. اور میں شراب پیتا تھا، اونٹ چراتا تھا. ایک مرتبہ میں شراب پینے کے لیے گیا اپنے ساتھیوں کے پاس، دیکھا کہ بھائی یہاں پر چبوترے پر جائیں گے شراب پیئیں گے. تو چبوترے پاس پہنچا تو وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا. تو میں دیکھا کہ بھئی اکیلے پینے میں کیا مزہ آتا ہے، چبوترے کے پاس تو کوئی بھی نہیں بیٹھا ہوا ہے. چلو میں کدے کے پاس جائیں گے، یعنی جہاں شراب بکتی ہے وہاں بیٹھ کر پیئیں گے، وہاں پر لوگ دوست احباب ہوں گے، وہاں بیٹھ کر میں پیوں گا. تو وہاں جب پہنچا تو دیکھا کہ وہ میں کدا بھی خالی ہے، میں خانہ بھی خالی ہے، یعنی پینے پلانے کی بات وہاں پر بھی کچھ نہیں ہو رہی ہے، سب ویران سا پڑا ہوا ہے. ہمارا مین چبوترا وہ بھی خالی پڑا ہوا ہے، جہاں جا کر ہم خرید کر پیتے تھے وہ بھی خالی پڑا ہوا ہے. تو میں نے سوچا کہ چلو بھائی آج یہاں پر کوئی مطلب پینے پلانے والے تو لوگ نہیں ہیں، چلو آج ہم حرم میں جائیں گے، کعبہ کے پاس چلے جائیں گے. تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کے پاس آتے ہیں تو دیکھا اللہ کے رسول وہاں پر کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں. تو میں نے سوچا کہ بھائی چلو آج کم سے کم ان کو تو سن لیں گے، آج ان کی باتیں سن لیں گے، ان کا قرآن سن لیں گے، کیونکہ جہاں میں پینے جانا چاہتا تھا وہاں پر تو مجھے موقع نہیں ملا. اب ان کے پاس کھڑے ہو کر سنوں گا. اور اگر میں سامنے جا کر کھڑا ہو جاتا وہ ڈر جاتے تھے، کیوں؟ دشمنی تو شدت کے ساتھ تھی، میں نبی کا سخت مخالف تھا، نبی کا میں جانی دشمن تھا، لہذا میں سامنے کھڑا ہونا مناسب نہیں سمجھا. اور اگر بازو کھڑا ہوتا، اگر آپ کو محسوس ہوتا کہ عمر کھڑے ہوئے ہیں تو پھر نبی کو ڈسٹرب ہو جاتا تھا. میں بازو بھی نہیں کھڑا ہوا بلکہ بالکل چھپ چھپا کر پیچھے سے کعبۃ اللہ کے جو غلاف ہوتا ہے غلاف میں جا کر چھپ کر کھڑا ہوا تاکہ ان کو محسوس بھی نہ ہو اور میں جو سننا چاہوں پورا سن بھی سکوں. میں چھپتے چھپتے پیچھے چلے گیا، کعبۃ اللہ کی غلاف کے اندر جو ہے چھپ گیا اور بالکل نبی کے پیچھے کھڑا ہوا، یعنی نبی اور میرے درمیان بس ایک جو ہے پردہ حائل ہے، بس اتنا قریب ہوا. اور جب میں نے سنا قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہوئے تو اتنا مجھے اچھا لگا، اتنا میں اسے متاثر ہوا. اور میں نے کہا کہ بھائی اتنا پیارا کلام ایک جھوٹا تو نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلام کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا ہے. اتنا پیاری بات، اتنی پیاری باتیں ایک انسان کی باتیں تو نہیں ہو سکتی ہیں. یہ کلام انسان کا نہیں ہو سکتا، اتنا پیارا کلام انسان کا نہیں ہو سکتا. کیوں؟ میں جانتا ہوں عرب کے بڑے بڑے شعراء کرام کے کلام کو بھی، عرب کے اس زمانے میں جو بھی شاعر بہت بڑا ہو جاتا، یعنی بڑے بڑے شعراء ہوتے تو ان شعراء کا مقابلہ ہوتا تھا. اور مقابلہ کہاں ہوتا تھا؟ عکاظ ایک بازار ہے مکہ کا، اس بازار کے اندر جو ہے یعنی وہ شعر و شاعری کی محفل ہو رہی ہے اور اس میں جو بھی نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 جو آتا ہے اس کا کلام کعبۃ اللہ کے دیوار پر لگایا جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے دیوار پر اس کلام لکھ کر لگایا جاتا ہے. اور میں جانتا تھا کہ کس کا کلام کیسا ہے. اور عرب میں اس وقت 7 بڑے بڑے شعراء تھے جن کا کلام کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا، سونے کے حروف سے لکھ کر ان کی شاعری کو کعبۃ اللہ کی دیواروں پر لٹکایا جاتا تھا. تو میں نے دیکھا بھی شعراء کا کلام بھی میں نے دیکھا ہے، نبی کی باتوں کو میں نے سنا ہے، تو یہ تو بہت اعلیٰ دکھ رہا ہے. ہمارے عرب کے جو بڑے بڑے شعراء ہیں ان کے مقابلے میں کلام تو بہت اعلیٰ لگ رہا ہے. تو مجھے میرا دل وہاں سے نرم پڑ گیا کہ بھائی یہ بات تو یعنی غلط نہیں ہو سکتی، یہ آدمی غلط نہیں ہو سکتا، یہ آدمی جھوٹا نہیں ہو سکتا. وہاں سے میرا دل نرم پڑتا گیا. اور اسی دوران اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعا کر رہے ہیں، اے اللہ تو اپنے 2 بندوں میں سے کسی ایک کو ہدایت نصیب فرما. ایک طرف ابو جہل بھی ہے، انتہائی شدید دشمن ہے، ایک طرف عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انتہائی شدید دشمن ہے. یہ دونوں کے دونوں بندوں کے بارے میں اللہ کا رسول دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ان دونوں میں کسی ایک کو ہدایت نصیب فرما اور اسلام کی مدد فرما.
اللہ کے رسول دعا بھی کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حق میں، ابو جہل کے حق میں دعا کو اللہ نے رد کر دیا۔ تو اللہ کے رسول کی دعا کا اثر بھی وہاں پر ہے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں ماشاءاللہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ہم انشاءاللہ کل کے درس میں ان واقعات سے، ان باتوں سے کیا لیسن ملتا ہے انشاءاللہ ہم کل آپ کے ساتھ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کی سیرت کو سن کر اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔